آلفریڈ ایڈلر کو پچھلی صدی کے اہم ترین ماہرین نفسیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایڈلر نے انسان کے جتنے مسائل ہیں، جتنے دکھ ہیں، ان کی بنیاد صرف ایک چیز کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس۔ احساس کمتری کیا ہے؟ احساس کمتری یہ ہے کہ زندگی میں تم جہاں بھی ہو، جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تمہارے ذہن سے یہ خیال کبھی نہیں جاتا کہ کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی احساس کمتری ہے۔ کوئی تم سے زیادہ ہے، یہ خیال وہ بیماری پیدا کرتا ہے کہ جو اس کائنات کی تمام بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ کوئی تم سے اوپر ہے، یہ خیال تمہارے ہر دکھ کی بنیاد ہے۔ کوئی تم سے طاقتور ہے، یہ خیال جس وقت تم کو چھوڑ دے، اس وقت تم انسان کے ان تمام مسائل سے آزاد ہو گئے جن سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے امیر ہے، کوئی تم سے طاقتور ہے، کوئی تم سے حسین ہے، کوئی تم سے مشہور ہے، کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے زیادہ ہے۔ یہ خیال ایک ایسا وائرس ہے جو سدا تم میں بیماریوں کو تخلیق کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا گھاؤ ہے جو ہم آدم تمہارے اندر کی دنیا کو زخمی کرتا رہتا ہے۔ یہ وائرس جب لگ جاتا ہے تو تم زندگی کے رنگ دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہو۔ پھر جو جیسا ہے ویسا نظر نہیں آتا، بلکہ ویسا نظر آتا ہے جیسی وائرس کی اینک ہوتی ہے۔ پھر وہ غریب جو امیر سے مقابلہ کرتا ہے، وہ زندگی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی جیب میں موجود پیسوں کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ گمنام جو ناموری چاہتا ہے، وہ زندگی کے زیر و بم سے بے قرار کائنات کے رنگ نہیں دیکھ پاتا، بلکہ شہرت اور بے نامی کی اینک سے زندگی کو دیکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ احساس کمتری کی اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک آدھ شکل ہی ہوتی تو انسان شاید کوئی راستہ کھوج ہی لیتا۔ کوئی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، کسی کی آواز تم سے اچھی ہے، کسی کی فزیک تم سے اچھی ہے، کسی کا گاؤں تم سے خوبصورت ہے، کسی کا شہر تم سے اچھا ہے، کسی کی نوکری تم سے اچھی ہے، کسی کا بزنس تم سے اچھا ہے، کسی کا عہدہ تم سے اونچا ہے، تو کوئی قد میں تم سے اونچا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ انفیریورٹی کمپلیکس کی یہ پوری عکاس بیل زندگی کے شجر کو کیسے ڈھانپے ہوئے ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ دماغ زیادہ استعمال کرنے والے پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی انتہائی ڈپریشن میں کیا کہتے ہیں کہ کاش ہم اتنے پڑھے لکھے نہ ہوتے، اور وہیں دوسری طرف ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم کچھ پڑھے لکھے ہوتے۔ وہ جو بہت دولت کما کر مایوسی سے کہتا ہے کہ جب میں غریب تھا تب بہت ہی بھلا تھا، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کبھی وہ غریب تھا اور دولت مندی کو منزل کہتا تھا، اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ احساس کمتری ایسا گھاؤ ہے کہ جسے دنیا کی کوئی اینٹی بایوٹک بھر نہیں سکتی۔ ایسی کھائی ہے کہ جس میں کچھ بھی ڈال دو کھائی بھر نہیں سکتی۔ تم نے کبھی فیکٹری مالک کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ وہ جب اپنے نوجوان کلرکوں کے جسم کو، انرجی کو، جوانی کو دیکھتا ہے تو کس آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسی فیکٹری مالک سے بیٹھے وہ ملازم کیسے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، کسی کے پاس زیادہ علم ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آگہی دکھ ہے، کسی کے پاس کچھ علم نہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں بھی کچھ جانتا ہوتا۔ تم اس سلمیے کو دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ کروڑوں لوگ ہیں تمہاری اس دنیا میں، اور ہر آدمی میں
अपनी तरह की कोई खूबी है। हर आदमी के पास जिंदगी का अपना ही गुर है और तुम हर किसी में कुछ ढूंढ ही लेते हो कि जो उसमें है और तुम उससे महरूम हो। खुदा का बनाया हुआ है तो कोई भी इंसान किसी ना किसी खूबी का हामिल तो होगा ही। वो खूबी से यकसर महरूम कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है कि जो एहसास कमतरी का शिकार हो उसकी नजर फौरन दूसरे की खूबी पर जाती है और अपनी खामी की तरफ, क्योंकि तुम हर वक्त मुकाबले की हालत में रहते हो। तुम हर वक्त किसी के साथ अपना तकाबुल कर रहे हो, क्योंकि इसी तकाबुल से ही तो एहसास कमतरी को ताकत मिलेगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम हर वक्त यही खोजते रहते हो कि किस चीज में तुम दूसरों से पीछे हो? अब इस सूरत हाल को जरा गहराई में जानने की कोशिश तो करो। तुम हर इंसान में उसकी खूबियां देखकर उसका खुद से मुकाबला कर रहे हो, और इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई खूबी खुदा ने रखी ही है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उतनी ही तुम्हारे पास एहसास कमतरियां हैं। कोई तुमसे शक्ल में बेहतर लगता है, कोई तुमसे सेहत में बेहतर है, कोई दौलत में आगे है, कोई शोहरत रुतबे में तुमसे आगे है, और तुम एहसास कमतरी के वायरस को इन सब से मुकाबले की वजह से ताकत दे रहे हो। आकाश बेल जिंदगी के शजर को मुकम्मल लपेट में ले लेती है तो तुम कहते हो हाय मैं दुखी हूं। तुमने कभी सोचा है कि आकाश बेल दरख्त के साथ एक्चुअली करती क्या है? आकाश बेल का एक छोटा सा टुकड़ा तुम दरख्त पर फेंक दो, उसके बाद वो टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है, और आखिर में पता लगता है कि वो जो ओरिजिनल दरख्त था उसका तो एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा। हर तरफ आकाश बेल की पीलाहट ही रह जाती है। मुकाबला और मुकाबले से पैदा होने वाला एहसास से कमतरी भी वही आकाश बेल है जो तुम्हारी जिंदगी की सारी हरियाली छुपा देती है और तुम्हें एक जर्द रूह दुखी इंसान बना देती है। तुम कभी अपनी अना का तज्जिया करने बैठो तो जानोगे कि अपनी जड़ में तो तुम कुछ और ही दरख्त हो, मगर बाहर जिंदगी के शजर का जो हाल है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। तुम वो शजर रह ही नहीं गए जो आकाश बेल के नीचे छुपा है। और यह आकाश बेल क्या है? तुम्हारी एहसास कमतरियां, हमेशा दूसरों के साथ अपना मुकाबला करना और इस मुकाबले से खुद को तय करने की कोशिश करना। कभी तुमने गौर किया है कि कोई छोटा दरख्त कभी किसी बड़े दरख्त के मुकाबले में किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता? गुलाब का फूल कभी गुले नरगिस से मुकाबला नहीं करता। कोई छोटी तितली बड़ी तितली से खुद को कमतर महसूस नहीं करती। सिर्फ इंसान है जो मुकाबला करता है, सिर्फ इंसान है जो एहसास कमतरी का शिकार होता है, और सिर्फ इंसान ही है कि जो दुखी है। जब तुम खुदा को किसी नाम से पुकारते हो तो इससे खुदा के बारे में या हतमी हकीकत के बारे में कोई पता नहीं चलता, बल्कि इससे सिर्फ आप अपने बारे में बता रहे होते हो। जब तुम कहते हो कि हमने उसका नाम अल्लाह रखा है तो इससे बस इतना ही पता चलता है कि तुम एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां सब मुसलमान रहते थे। जब तुम कहते हो कि हमने उसका नाम राम रखा है तो तुम बस अपने ही बारे में बता रहे होते हो कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो। जब तुम इसको गॉड कहकर पुकारते हो या क्राइस्ट कहते हो तो उस वक्त तुम किसी हतमी हकीकत के बारे में नहीं बोल रहे होते, बल्कि सिर्फ इस बात की निशानदही हो रही होती है कि तुम
ایک عیسائی گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ لفظ جو آپ بولتے ہیں وہ صرف آپ کا پتہ دیتے ہیں، جن کی طرف وہ لفظ اشارہ ہیں ان کی بابت یہ کچھ نہیں بتاتے، اور اسی بنیاد پر یہ مذاہب کے ماننے والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اگر حتمی سچ کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو، اللہ ماننے والے کو پتہ ہوتا کہ اللہ کیا ہے، رام کہنے والے کو پتہ ہوتا کہ رام کیا ہے، اور گاڈ کہنے والے جانتے ہوتے کہ گاڈ کون ہے، تو پھر مذاہب کے درمیان یہ جھگڑا ناممکن ہوتا۔ یاد رکھو کہ جسے تم نام دے رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی کسی بھی مذہبی روایت، ثقافتی تعلق اور تمدنی پس منظر سے تعلق رکھنے والے سچے صوفیوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرتے اور لڑتے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ صوفی چاہے وہ کسی بھی ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک بات جانتے ہیں کہ جس کو یاد کیا جا سکے، جسے بولا جا سکے، وہ اس حتمی حقیقت کا نام نہیں ہو سکتا، اور جو بھی نام ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ انہیں بولا جا سکتا ہے، انہیں یاد کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا نام جانتے ہیں کہ جو یاد نہ ہو سکے، جو بولا نہ جا سکتا ہو؟ کیونکہ اگر کوئی نام بولا نہ جا سکے، یاد نہ کیا جا سکے، تو تمہیں اس کا پتہ بھی کیسے چلے گا؟ صوفیوں کو کبھی غور سے سننا کہ جب انہیں اس الٹیمیٹ ریئلٹی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اسے کوئی بھی نام نہیں دے پاتے۔ اس بات کو سمجھیں کہ نام دینا، نیمنگ کا عمل آپ کے مائنڈ میں ہونے والا ایکٹ ہے، اور خدا تمہاری ذہن کی بسائی ہوئی دنیا سے باہر کی حقیقت ہے۔ تم اس حقیقت کو جان تو سکتے ہو، بول نہیں سکتے ہو، کیونکہ جو ہی تم اسے بولو گے وہ تمہاری دماغ کی دنیا کا ایک کھیل ہو جاتا ہے، اور دماغ کی بسائی ساری دنیا سراب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، اور وہ جسے تم خدا کہتے ہو وہی صرف حتمی حقیقت ہے۔ اسی لیے تو صوفی کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تو تمہیں حقیقت ہونا پڑے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم حقیقت ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے پاس کہنے کو کوئی لفظ ہی نہیں رہ جاتا۔ دنیا کے کتنے ایسے صوفی ہیں کہ جو جب جان گئے، اس حتمی حقیقت کو پا گئے، تو انہوں نے بولنا ہی بند کر دیا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے تمہارا ذہن یاد کر لے، جسے تمہاری زبان بول لے، وہ بھی کوئی نام ہے۔ وہ تو انائی دنیا کا کھیل ہے، اور انا کی ساری دنیا تو جیتی ہے ناموں کے بل پر۔ تم ایک لمحے کو سوچو کہ جو بھی تمہاری زندگی کی ساری نام نہاد حقیقتیں ہیں وہ کتنی کوئی حقیقت ہے۔ تمہارے پاس ناموں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ تم اپنا نام بتاتے ہو، اپنی فیملی کا نام بتاتے ہو، تمہارے پاس تمہارے سیاسی معاشی سٹیٹس کا نام ہے، تمہارے پاس تمہاری نسل، تمہارے رنگ کا نام ہے، تمہارے پاس تمہارے عہدے کا نام ہے، پیشے کا نام ہے۔ سوچو تمہاری یادداشت اس وقت کھو جائے تو کیا کہو گے کہ تم کون ہو؟ تم سے نام چھن جانے سے تم کہیں بھی نہیں گئے، لیکن تمہارا سارا تعارف کھو جاتا ہے۔ جدید سائیکالوجی کہتی ہے کہ منفی سجیشنز کبھی بھی خود کو نہ دیں، ہمیشہ پازیٹیو افرمیشنز ہی دہرائیں۔ لیکن اگر آپ مذہب کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہی نیگیٹو سجیشن ہے۔ تم جب تک سارا کچھ لا نہیں کر پاتے، الا اللہ ہو ہی نہیں پاتا۔ یہ جو صوفی میں کو مٹانے، انا کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اس کا یہی تو مطلب ہے۔ انا کیا ہے؟ جسے تم سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ ناموں کا مجموعہ۔ تمہارے تعارف کے لیے تم کیا کرتے ہو؟
تمہیں خود کو بیان کرنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ نام دہرا دیتے ہو، اپنا نام، قوم، رنگ، نسل کا نام، علاقے، صوبے، ملک، بر اعظم کا نام، معاشی رتبے کا ٹائٹل، دفتری عہدے کا عنوان، تمہارے پیشے کا نام، یہی سارے نام مل کر تمہارا تعارف بنتے ہیں نا۔ اب اگر کسی طریقے سے تمہاری یادداشت کو سلا دیا جائے تو تمہاری سب سے بڑی حقیقت یعنی تمہارا آئی ایم نیس تو موجود رہتا ہے، مگر تمہارا تعارف کھو جاتا ہے، تمہاری میں کھو جاتی ہے، مطلب تمہارے سارے لفظ کھو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کو کہنا ہو تو سارے ناموں کو نگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سب لا ہو جائے جب تو اس وقت ہوتا ہے الا اللہ۔ جو لا کہا تو لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، تو لا ہوا، میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یاد رکھیں، جو نام ہے وہ زمان و مکان کا اسیر ہے۔ نام زمان و مکان میں ہی واقع ہوتا ہے۔ آپ کو یاد سارے نام، چاہے وہ آپ کا اپنا نام ہے یا کسی بھی اور چیز یا حقیقت کا نام، یہ سارے ٹائم کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ تم کو یاد جتنے بھی نام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سارے نام تم نے ایک مخصوص ماحول، مخصوص گھر، مخصوص زبان میں، مخصوص وقت کے اندر سیکھے ہیں۔ تم ایک گھر میں پیدا ہوئے جہاں ایک زبان بولی جاتی تھی، جہاں کی خاص ثقافت تھی، جہاں کا خاص ایک تمدن تھا، جہاں کی خاص کچھ روایتیں تھیں۔ اسی سپیس، اسی مکان میں، ٹائم کے اندر رہتے ہوئے زمان میں تم نے وہ سارے نام سیکھے ہیں۔ اور صوفی کہتے ہیں کہ جو زمان و مکان میں پیدا ہو وہ تمہیں زمان و مکان سے باہر نہیں لے جا سکتا، اور جسے تم خدا کہتے ہو، جسے تم حتمی صداقت کہتے ہو، وہ زمان و مکان سے باہر کی حقیقت ہے، لفظوں کے بیان سے باہر کی حقیقت ہے، کیونکہ زمان و مکان میں جو بھی ہے وہ بدلتا ہے، وہ باؤنڈ ٹو چینج ہے، لیکن حتمی حقیقت، ریئلٹی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ لفظ زمان و مکان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تمہیں کبھی زمان و مکان سے باہر موجود حقیقت تک نہیں پہنچا سکتے۔ لفظ سنگِ میل بن سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر یہ منزل نہیں ہو سکتے۔ لفظ صوفیوں نے بھی استعمال کیے، لفظ نبیوں نے بھی استعمال کیے، لفظ جاگے ہوئے بیدار انسانوں نے بھی استعمال کیے ہیں، مگر ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان لفظوں کی مدد سے ہی لفظوں سے اوپر اٹھا جائے۔ جیسے آپ 5ویں کلاس پڑھتے ہیں، پوری محنت کے ساتھ پورا سال پڑھتے ہیں، مگر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی کہ ایک دن اس 5ویں کلاس کو چھوڑ کر 6ٹھی کلاس میں پہنچ جائیں۔ لفظ سیڑھیوں کا کام کرتے ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سیڑھی صرف آپ کو اوپر پہنچانے کے لیے ہی نہیں ہوتی، اوپر سے نیچے اترنے کا کام بھی یہی سیڑھی کرتی ہے۔ جب لفظوں سے تم چمٹ جاتے ہو تو یہ وہی سیڑھی بن جاتے ہیں جس سے تم نیچے اترتے ہو، اور جب تم لفظوں سے چمٹتے نہیں بلکہ انہی لفظوں کی مدد سے ان سے ماورا ہو جاتے ہو تو لفظوں کی یہی سیڑھیاں تمہیں اوپر لے جاتی ہیں۔ جیسے 5ویں کلاس سے اگر آپ چمٹ جائیں تو کبھی 6ٹھی کلاس میں نہیں پہنچ پاتے۔ 6ٹھی کلاس میں پہنچنے کے لیے 5ویں کلاس کو چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس 5ویں کلاس کو پڑھنا۔ یاد رکھنا، وقت سے باہر
وہی جا سکتا ہے جو وقت کی سرحد سے ماورا ہے۔ لازمان ٹائم لیس وہی ہو سکتا ہے جو لازمان ہے ہی۔ اس بات کو سمجھو کہ وقت کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ ٹائم کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری انا کیا ہے؟ ویسے بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی ہر بات میں انا کے خلاف ہی بولتا ہوں، کیا کوئی اور ٹاپک نہیں ہے میرے پاس؟ ان کا اعتراض بجا ہے اور میرا اسی ٹاپک پر بولتے رہنا بھی بجا ہے، کیونکہ میں مسائل پر بولتا ہوں اور مسائل صرف انا کے ہوتے ہیں۔ جو حقیقی تم ہو اس کو تو کوئی مسئلہ کبھی درپیش ہوتا ہی نہیں، تو وضاحتیں کیا اور دلیلیں کیوں؟ انا مین بیماری ہے، اور اگر میں بیماریوں پر بولوں گا تو مین بیماری کا ذکر کیے بنا بات پوری کیسے ہوگی؟ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو چیز وقت کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ وقت کے اندر ہی فنا ہو جاتی ہے، اور اس کی بہترین مثال ہے تمہاری انا۔ تمہاری انا پر کبھی غور کرو، یہ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ آف ٹائم میں تم نہیں تھے، پھر تم ماں کی کوکھ میں یک خلوی سیل کے طور پر وجود میں آئے، پھر وہ یک خلوی سیل تقسیم در تقسیم مراحل سے گزرا اور بچے بننے کا پورا عمل ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اپنی ساری غذائیت باہری سے لے رہا تھا، اس سینس میں کہ ماں جو کچھ کھا پی رہی تھی وہ باہر کا تھا، اور اسی سے بچہ بھی اپنا حصہ لے رہا تھا۔ وہ سپیس کہ جہاں وہ پہلا سیل بنا وہ ٹائم سے ماورا ایک حقیقت ہے، اور جو ہی جسم بننا شروع ہوا تو یہ ٹائم کے اندر ہو رہی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پھر یہ جسم رحم مادر سے باہر آیا اور باہر سے ڈائریکٹ ہی غذا لینے لگا۔ یہ انا کے ایک اہم ترین حصے یعنی جسم کے بننے کا عمل ہے۔ پھر وہ بچہ باہر سے غذا لیتا رہا اور جسم میں باہری میٹر سے ایڈیشن کرتا گیا، اور بچے سے لڑکا اور لڑکے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے اور موت کی طرف بڑھتا رہا۔ انا کا دوسرا اہم ترین حصہ ہے مائنڈ۔ یہ بھی اس نے وقت کے، زمان کے، ٹائم کے دائرے میں سمیٹا ہے۔ آپ کا ذہن کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے ایک نام رکھا، وہ نام اس نے بار بار سن کر ذہن میں ایڈ کیا، پھر اسے بتایا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ یوں وہ اخلاقی قدریں اپنے زمانے کی روایات اور تمدن کے مطابق دماغ میں ایڈ کرتا رہا۔ پھر سکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، ٹی وی، اخباروں اور دنیا نے اسے کتنی ساری چیزیں دی جو اس نے خود میں ایڈ کی۔ یہی ساری معلومات مل کر اس کا مائنڈ کہلاتی ہے۔ یہ معلومات جمع کرنے کا سارا کھیل کہاں ہوا؟ وقت کے دائرے میں۔ 1 سال کے بچے کا ذہن اور ہوتا ہے، 10 سال کے لڑکے کا دماغ اور ہوتا ہے، 20 سال، پھر 40 سال، پھر 80 سال، اور یوں ہی موت تک مائنڈ امپریشنز اس نے جمع کیے ہیں۔ یہ ہے مائنڈ کی تخلیق کا عمل۔ جسم کی تخلیق اور ذہن کی تخلیق، یہ دونوں عمل ٹائم اینڈ سپیس میں ہوئے ہیں، اور میں نے کہا کہ جو بھی ٹائم اینڈ سپیس میں پیدا ہوتا ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور موت کے وقت بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو جمع شدہ باڈی میٹر تھا اور جو جمع شدہ مائنڈ امپریشن تھے وہ دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے اس خلا پر، اس صفر پر، اس ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا پوائنٹ پر جہاں پہلا سیل عدم سے وجود میں آیا تھا۔ اس پہلے سیل کی تخلیق سے پہلے موجود
خلا نہ ٹائم سے تعلق رکھتا ہے نہ اسپیس سے، زمان و مکان کی سرحد سے باہر ہے وہ پوائنٹ، اور وہ مرنے کے بعد بھی اس دائرے سے باہر ہی رہے گا۔ وہ جسے تم نے زندگی کہا ہے، وہ جسے تم کانشیسنس کہتے ہو، وہ جسے مذہب کی زبان میں روح کہا جاتا ہے، جس کے رول کی وجہ سے مائنڈ اور باڈی کی تخلیق کا یہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا، وہ پوائنٹ زمان و مکان سے باہر ہے، اور جو زمان و مکان سے باہر ہے اس کا فنا کی ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ریئل یو ہے، وہ جو حقیقی سیلف ہے، وہ جو تمہاری آئی ایمنس ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جسم اور دماغ کو وہ ساری انرجی ملی کہ وہ دنیا کا یہ سارا کھیل رچا سکے، وہ زمان و مکان کا فینومینا ہی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھو، تم نے ایک غبارہ شہر سے لیا، پورا پھولا ہوا غبارہ لے کر تم اپنے گھر آ گئے۔ اب یہ غبارہ پھٹ گیا، اس کی ساخت، اس کی شکل، فارم، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ غبارہ جس خلا کی وجہ سے غبارہ تھا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہ کیا وہ خلا بھی فنا ہو گیا؟ یا کیا اس کے بارے میں یہ کہو گے کہ شہر میں غبارے کے اندر جو خلا تھا وہ اور تھا، اور گھر میں غبارے کے پھٹتے وقت جو اس میں خلا ہے وہ اور ہے؟ کیا کہہ سکتے ہو کہ غبارے میں جو خلا تم سمیٹ کر گھر لائے تھے، وہ خلا اب تمہارے گھر میں ہے؟ نہیں، وہ خلا ناقابل تقسیم، ناقابل فنا ہے، کیونکہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس میں غبارہ تھا، اس غبارے کو بنانے والا پلاسٹک تھا، وہ غبارے کا ڈھانچہ ایک پوائنٹ آف ٹائم اور پوائنٹ آف سپیس میں تشکیل پایا تھا، اور ایک پوائنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس میں وہ فنا ہو گیا۔ لیکن اس غبارے کا غبارہ ہونا جو چیز طے کر رہی تھی وہ تھی اس میں موجود سپیس، اس کے اندر پھونکا جانے والا خلا۔ اس آشکار غبارے کا آشکار ہونا جس چیز کی وجہ سے تھا وہ خود نا آشکار تھی۔ یہ ساری مینیفیسٹڈ دنیا بھی ایسے ہی کسی ان مینیفیسٹڈ کی وجہ سے ہے۔ یا اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کا جسم ہے جس میں ایک مائنڈ ایکٹیو ہے۔ موت کے وقت اس میں سے وہ کیا نکل جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے سارے خلیے موجود ہوتے ہیں، آپ کا سارا نرو سٹرکچر موجود ہوتا ہے، عصبی ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، لیکن کیا چیز ہے جو نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اسی سیم ڈھانچے کو جو کل تک زندہ انسان تھا اب لاش کہا جا رہا ہے، اور اس میں زندوں جیسی کوئی ایک بھی خاصیت نہیں بچی۔ اس سارے مینیفیسٹڈ، آشکار، ظاہر و باہر جسم میں سے وہ ان مینیفیسٹڈ حصہ نکل گیا ہے جسے تم زندگی کہتے ہو، جسے تم روح کہتے ہو۔ یہ وہی خلا ہے، وہی گنجائش ہے جو ٹائم اینڈ سپیس سے ماوراء ہے۔ کیا مینیفیسٹڈ کے مٹنے سے ان مینیفیسٹڈ بھی مٹ جاتا ہے؟ کیا غبارے کے پھٹنے سے وہ گنجائش بھی مٹ جاتی ہے جو نہ نظر آنے کے باوجود بھی غبارے کو غبارہ بنا رہی تھی؟ اس کائنات کے مینیفیسٹڈ وجود کی بھی حقیقت یہی ان مینیفیسٹڈ ہے، جسے خدا کہو، زندگی کہو یا نیچر۔ اس کائنات کے مادی وجود کے ساتھ فنا کا کھیل ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن اس کے اندر جو فارمولا کام کر رہا ہے، جو ان مینیفیسٹڈ ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ بھی انہی دو کا کمبینیشن ہے۔ ایک ہے آپ کی انا جو ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا میں آپ نے جمع کی ہے، جسے آپ کہتے ہیں، وہ یہی جمع شدہ میٹر اور جمع شدہ امپریشنز ہی ہیں، لیکن اس ایلیمنٹل گیم میں کوئی فارمولا ہے جو عنصر کے اس سارے کھیل کو زندگی دیے ہوئے ہے۔ وہی فارمولا ہے روح، ہستی، بینگ، کل زندگی، خدا۔
تمہاری انا نمائندہ ہے اس دنیا کی جو ٹائم اینڈ سپیس میں ہے کہ فنا جس کا مقدر ہے، اور تمہارا حقیقی سیلف تم میں حصہ ہے اس ابدیت کا جو لا زوال و لا فنا ہے اور جو ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہے۔ قدیم دور کے تبت میں ایک کہانی تھی جو بڑے بوڑھے اور بھکشو بچوں کو اور جوانوں کو تربیت کے لیے سنایا کرتے تھے۔ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ ایک مچھر تھا، عام مچھر نہیں بلکہ مچھروں کا بادشاہ تھا۔ کوئی مچھر نالی میں رہتا تھا، کوئی گوبر کے ڈھیروں میں آباد تھا، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ لیکن مچھروں کو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ عام مچھر تو چلو جہاں چاہیں رہ لیں، لیکن یہ جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے لیے تو خاص قیام گاہ ہونی چاہیے۔ خیر مچھروں نے کھوج شروع کر دی۔ آخر تلاش بسیار کے بعد ایک ہاتھی کے کان کو مچھروں کے بادشاہ کے محل کے طور پر چنا گیا۔ مچھر بادشاہ کی مچھروں کی ساری کابینہ بھی اس بات پر متفق ہو گئی کہ یہ جگہ بادشاہ کے شایان شان ہے۔ سو جب فیصلہ ہو گیا تو بادشاہ مچھر ہاتھی کے کان کے سامنے پہنچا اور ادب آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہاتھی کے کان کے سامنے کھڑے ہو کر اطلاع دی کہ میں مچھروں کا بادشاہ ہوں، یہ میرا نام ہے، اور میری کمیونٹی نے بڑے صلاح مشورے کرنے کے بعد تمہارے کان کو یہ اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ میری قیام گاہ بنے۔ ہاتھی نے نہ تو مچھر کی بات سنی نہ اس کے کان پر جوں تک رینگی۔ تو مچھر نے اپنے ادب آداب کے مطابق 3 بار اونچی آواز میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور مکمل خاموشی کو رضامندی تسلیم کرتے ہوئے وہ ہاتھی کے کان میں گھس کر وہیں رہنے لگا۔ خیر اس کے بعد مچھر کئی سال تک وہیں رہتا رہا۔ وہ آتا، وہ جاتا، وہ سوتا، وہ کچھ بھی کرتا، ہاتھی کو بھلا کیا پتہ لگنا تھا۔ اس کی فیملی بڑھتی رہی، بچے ہو گئے۔ ہاتھی کے کان میں فیملی کے ہر فرد کو پلاٹ اور کمرے الاٹ ہو گئے۔ بادشاہ کا گھر تھا اور بھی بہت سے مچھر آتے، دربار سجتے، محفلیں ہوتی، کیونکہ ہاتھی کا کان تھا تو جگہ بھی بہت تھی۔ مچھر کو اس سارے عرصے میں وہاں کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد ہوا یوں کہ وزیر مچھروں کی بھیجی ہوئی ایک ٹیم نے بادشاہ مچھر کی شان کے مطابق ایک اور قیام گاہ ڈھونڈ لی۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، آپ کے شایان شان ایک شاہی مقام اور ڈھونڈا گیا ہے، اب آپ وہیں رہیں گے۔ سو بادشاہ مچھر نے جاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی روایت کے مطابق ہاتھی کے کان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ہاتھی سن، میں مچھروں کا بادشاہ ہوں، فلاں ابن فلاں میرا نام ہے۔ ہم نے ایک طویل عرصے تک تیرے کان کو اعزاز بخشا ہے اور اسے اپنا محل بنائے رکھا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں۔ ہاتھی کی طرف سے اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب مچھر کو غصہ آیا، اس نے اور اونچی آواز میں کہا۔ جواب اس بار بھی نہ ملا تو مچھر نے چیخ کر ہاتھی کو پھر کہا۔ اس بار ہاتھی کو دھیمی سی دور سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ ہاتھی نے دھیان سے غور سے سننے کی کوشش کی تو اسے ایک مچھر کی آواز سنائی دی جو اسے کہہ رہا تھا کہ میں مچھروں کا بادشاہ اور میں اتنے دن تیرے کان میں رہا اور اب میں جا رہا ہوں اور میں نے تمہیں اعزاز بخشا، کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ اس بار ہاتھی نے جواب دیا، اے مچھروں کے معزز بادشاہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کب آئے، کتنا عرصہ یہاں قیام کیا، یہاں پر کیا کرتے رہے، اور اب آپ جا رہے ہیں۔ آپ آئیے، جائیے، رکیے، جو بھی کریے، مجھے کچھ پتا بھی نہیں ہے اور اعتراض یا خوشی بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی پرانے تبت میں بڑی مشہور کہانی تھی۔ تبت کے بھکشو خاص طور پر اپنے شاگردوں کو یہ کہانی سناتے تھے۔ اس کہانی پر تھوڑا سا غور کریں، یہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی سبق آموز بھی۔
انسان دنیا میں آتا ہے، کیسے کیسے فلسفے گھڑتا ہے، کیسی تسخیر کائنات کی باتیں کرتا ہے، صداقت، اخلاق، سیاست، معیشت کے اصول، نظریے، قانون، مفروضے تراشتا ہے، لفظ، قصے، کہانیاں گھڑتا ہے، آرٹ کے نمونے، وہ محل بناتا ہے جنہیں بعد میں یا آثار قدیمہ کہا جاتا ہے یا مٹ گئی تہذیبوں کا نام دیا جاتا ہے، ہٹو بچوں کا شور مچتا ہے، ایجادیں کرتا ہے، دریافتیں کرتا ہے، چاند اور مریخ پر جانے کی باتیں کرتا ہے، نیچر کی تسخیر کے تصور پالتا ہے، مگر نیچر کبھی جواب نہیں دیتی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ہے جو دور کھڑا بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ نیچر چپ چاپ اپنے آپ میں مگن ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ کھوجتا ہے اتنی ہی اس کی جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ سائنس مادے سے ایٹم تک پہنچتی ہے تو جانتی ہے کہ ایٹم کے اندر ایک اور پوری دنیا ہے جو آباد ہے۔ اسپیشی سے سیل تک انسان پہنچا تو سیل کے اندر ایک پورا آباد جہان مل گیا۔ اپنے سیارے سے نظام شمسی تک پہنچا تو کروڑوں کہکشائیں سامنے آ کھڑی ہوں۔ نیچر کی تسخیر تو کجا، نیچر کی کل وسعت کو جان لینا تک، تخمینہ تک لگا پانا ابھی اس کے لیے ممکن نہیں ہو پایا ہے، مگر شور ہے جو مسلسل مچایا جا رہا ہے۔ کبھی غور سے دیکھیے گا کہ تسخیر کائنات کی بات کرتے آپ کو کالمسٹ تو مل جائیں گے، سیاستدان تو مل جائیں گے، مگر آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ کبھی ایسی ٹرمیں استعمال کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ ہاتھی کے کان کے سامنے کھڑے ہو کر انسان بس دعوے کیے جا رہا ہے اور ہاتھی کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کیا چیخیں مار رہا ہے۔ اور ہاتھی اور مچھر کی اس کہانی میں تو ہاتھی نے مچھر کو آخر میں سن بھی لیا، کیونکہ ہاتھی اور مچھر میں کوئی کوالیٹیٹیو فرق نہیں ہے، کوانٹیٹیو ہے۔ ہاتھی بس ذرا سا ایک بڑا مچھر ہے اور مچھر ذرا ایک چھوٹا سا ہاتھی ہے۔ ان کا فرق کوئی اتنی بڑی خلیج نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہ نکل سکے، مگر انسان اور فطرت کے درمیان تو جو خلیج ہے وہ پاٹی ہی نہیں جا سکتی۔ دونوں بالکل ہی الگ دنیاؤں سے جڑے ہیں، دونوں کی بیسک پراپرٹیز میں ہی بیسک اختلاف ہے۔ ہاتھی اور مچھر کے درمیان تو پھر بھی بات ہو سکتی ہے، بس مچھر کو ذرا چیخ کر بولنا پڑے گا اور ہاتھی کو ذرا غور سے سننا پڑے گا، مگر ان کے درمیان بات چیت کی راہ نکل سکتی ہے۔ لیکن انسان اور فطرت کے درمیان تو مکالمے کی کسی بھی راہ کا نکلنا ناممکن ہے۔ شاید اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ انسان اور فطرت کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ انسانی انا، انسانی دماغ اور فطرت کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ انا کے پردے تلے جو حقیقی انسان ہے، جو تم میں ریئل تم ہے، وہ نیچر سے مکالمہ کر سکتا ہے، کیونکہ تمہارا کانشیسنس، تم میں موجود بینگ کی بیسک پراپرٹیز اور نیچر کی پراپرٹیز بالکل ایک جیسی ہے۔ تم ایک ہی چیز سے بنے ہو۔ نیچر کے سمندر میں تم ایک قطرہ ہو۔ جو انسان بیدار ہو جاتا ہے، جسے صوفی کہا جاتا ہے، وہ نیچر سے انائی دماغ کے ذریعے سے نہیں جڑتا، وہ قطرے کی علیحدہ شناخت میں سمٹ کر سمندر کو طے نہیں کرتا، وہ قطرے کی باؤنڈری کو مٹا کر سمندر ہو کر سمندر سے ملتا ہے۔ وہ مقام کہ جہاں میں اور تو کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ انا بارش کا وہ قطرہ ہے جو کہیں بادلوں میں اٹکا ہے، اب اس کا ایک وجود ہے، وہ بادلوں سے گرتا ہے تو آسمان کی وسعتوں میں بھی وہ ایک قطرہ ہے، لیکن جب وہ قطرہ سمندر میں شامل ہو گیا تو اب اس قطرے کی باہری باؤنڈری ختم ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں قطرہ ہوں، یہ تو قطرہ ہے، یا یہ میں قطرہ ہوں،
یہ وہ سمندر ہے۔ اب قطروں کی تقسیم، قطرے اور سمندر کی تقسیم ہی نہ رہی، اب تو بس ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں صوفی کہتا ہے لا موجود الا اللہ، یا منصور کہتا ہے انا الحق۔ یہ دونوں دعوے ایک جیسے ہی ہیں۔ ایک میں قطرہ سمندر میں مل کر اعلان کر رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، بس سمندر ہے، اور دوسرے میں قطرہ سمندر میں مل کر کہتا ہے کہ سمندر ہے ہی نہیں، بس قطرہ ہے۔